بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ نے میرے پچھلے ویڈیوز کو دیکھا ہوگا اور اچھی طرح سے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ابھی اس ویڈیو سے جسٹ پہلے والا ویڈیو جو میں نے ہے کے بارے میں بتایا تھا، اس میں میں نے ہے کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیا تھا۔ اب میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ ہے کا استعمال کسی لفظ کے شروع، بیچ یا آخر میں کیسے کیا جاتا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہے جو ہے چھوٹی ہے، کانسوننٹ بھی ہے، وویل بھی ہے۔ کانسوننٹ کے بارے میں جو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ کانسوننٹ ویسے لیٹرز ہوتے ہیں جن کی آواز نہیں ہوتی۔ اس میں ضروری تصحیح کر لیں، کانسوننٹ دراصل ایسے لیٹرز کو کہا جاتا ہے جو اپنی آواز نکالنے کے لیے وویل میں منحصر ہوتے ہیں، مطلب وویل کے بغیر ان کی آواز نہیں نکلتی، اور وویل کو اپنی آواز نکالنے کے لیے کسی دوسرے لیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جب ہے کا استعمال جملے کسی لفظ کے شروع میں ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کانسوننٹ کا استعمال ہوتا ہے، اور آخر میں ہوتا ہے تو کانسوننٹ بھی ہوتا ہے، وویل بھی ہوتا ہے۔ پھر ہے کی میں نے الگ شکلیں بتائی تھی آپ کو، اور یہ بتایا تھا کہ کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جس میں جب ہے کا استعمال ہوتا ہے تو وہ لکھا بھی جاتا ہے اور اس کی آواز کو صاف صاف سنی بھی جاتی ہے، جیسے جگہ۔ تو اس میں ہم ہے کی آواز کو ہم لکھ بھی رہے ہیں، ہے کی آواز سن رہے ہیں، ایسے لفظ کو ہائے ملفوظی کہتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک نئی چیز آپ لوگ بتانا چاہتا تھا کہ جیسے میں نے ایک ورڈ لکھا چاہ، یہ ہائے ملفوظی ہے کیونکہ اس میں ہے کی آواز نکل رہی ہے۔ اب اس میں اگر ہم ایک اور اضافہ کچھ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں اور اسم کو، ناؤن کو، تو یہ ہو جاتا ہے چاہ زمزم۔ تو یہاں ہے کی آواز نکلے گی لیکن ہے کے نیچے زیر لگ جائے گا، اور اس کا میننگ اس طرح سے پڑھا جائے گا، زمزم کا کنواں۔ چاہ مانے کنواں ہوتا ہے، چاہ مانے چاہت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ یہاں لکھتے ہیں راہ خدا، تو پہلے لکھیں گے راہ خدا، تو راہ کے نیچے ہے لگا دیں گے، راہ خدا، خدا کا راستہ۔ اسی طرح سے ماہ مبارک، تو یہاں ماہ جو ہے ہائے ملفوظی ہے، اور جب اس میں ایک مرکب اضافی جوڑیں گے مبارک، تو ماہ مبارک مطلب مبارک مہینہ، تو ہے کے نیچے زیر لگا دیں گے، ہے کی آواز نکلے گی۔ ماہ مبارک نہیں پڑھیں گے، ماہ مبارک پڑھیں گے، اور اس کا میننگ ہو جائے گا مبارک مہینہ۔ اب ہم ہے کا استعمال جملے کے شروع میں کرتے ہیں۔ ہار مطلب ہوتا ہے جو گلے میں پہنا جاتا ہے، اور پلس جو ڈیفیٹ ہوتا ہے ہار ہوتا ہے۔ تو ہار لکھنے کے لیے اس کا استعمال چھوٹی ہے سے کیا جائے گا، ہے ہو گیا، اس میں ہم جوڑیں گے الف۔ تو یہ جو ہے کی پہلی شکل جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی، اس طرح سے ہوگا اس کا، اس کے نیچے ایک قلابہ لگا دیں گے، لٹکن لگا دیں گے، اسے ترہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ رے ہو گیا، تو یہ ہو گیا ہار۔ ہجے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی حرف کو حرف سے ملا کے لفظ بناتے ہیں اور اس کو جوڑتے کیسے ہیں؟ اعراب سے جوڑتے ہیں، یا تو زبر سے یا زیر سے یا پیش سے جوڑتے ہیں۔ تو حرف کو حرف سے اعراب کے ذریعے جو ملا کر لفظ بناتے ہیں، بولتے ہیں، وہ ہجے کہلاتا ہے۔ جیسے ہار کا اگر ہم ہجے کریں تو ہم پڑھیں گے ہے الف زبر ہا اور رے ساکن، تو یہ ہو گیا ہار۔ تو ہے الف زبر ہا، تو ہے کو الف سے ملایا، بیچ میں اعراب ہے زبر، ہے الف زبر ہا، رے ساکن ہار۔ ہجے کیسے لکھیں گے؟ ہجے میں یہ چھوٹی والی ہے کا استعمال کیا جائے گا، پھر جیم 2 دفعہ ہے تو جیم پر تشدید آ جائے گا، اور چونکہ ایک ہی آواز نکل رہی ہے تو یہ والا بڑی اے کا استعمال کیا جائے گا۔ تو ہے کا جو ایلوگراف میں نے بتایا تھا اسی لفظ کے شروع میں آئے گا، تو یہ بے جیسے ایلوگراف جیسا ہی آئے گا۔ ہے، اس میں جیم ملا دیجیے، ہے کا یہاں پہ ہک لگا دیں، یہاں پہ جیم کا ڈاٹ ہے اور جیم پر تشدید ہے، تو یہ ہو گیا ہجے۔ ہجے کا ہجے کیسے کریں گے؟ تو ہم پڑھیں گے ہے جیم زیر ہج، اور پھر جیم کو ریپیٹ کریں گے، جیم یہ زیر جے، ہجے۔ ہدایت کہتے ہیں سیدھا راستہ دکھانے کا عمل، جیسے اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اسے ہی ہدایت ملتی ہے، وہی سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے جسے اللہ سیدھا راستے پہ چلانا چاہے۔ تو ہدایت جو ہے اس میں چھوٹی ہے کا استعمال کیا جائے گا، لیکن چونکہ ہے ہرسی ہے تو ہے کے نیچے صرف زیر لگے گا، یہ نہیں لگے گا۔ اس کے بعد دال الف لگے گا، تو دا ہو گیا، اور یت کے لیے یہ کا ایلوگراف یہ، پھر تے لگا دیجیے، اس میں تو کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب اسے جوڑنے کی کوشش کیجئے ہے کو دال میں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہے کا استعمال جب کسی لفظ کے شروع میں آ رہا ہے تو یہ والا ایلوگراف کا استعمال ہو رہا ہے، ذیلی شکل کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہے زیر ہی، دال الف زبر دا، ہدا، پھر یہ تے زبر یت، تو یہ ہدایت ہو گیا۔ اور بھی کچھ لیٹرز ہیں، الفاظ ہیں جو جملے میں ہے سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو ہلال ہو گیا، تو ہلال میں ہے ملائیں گے، پھر لام، اللام الف زبر لا ہو گیا، تو یہ ہو گیا ہلا، ہے کے نیچے زیر ہے۔ ہرسی ہوگا تو صرف زیر لگائیں گے، اور ہی ہوگا درگی ہوگا تو ہے زیر کے ساتھ یہ بھی ملانا پڑتا ہے، تو یہ لام ہو گیا ہلال۔ ہلال کہتے ہیں چاند کو۔
جو نیا چاند ہوتا ہے پہلی دوسری اور تیسری 1 سے 3 تک کے چاند کو ہی ہلال کہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ چاند ہو جاتا ہے ہلال۔ اردو میں ایک لفظ حلال بھی ہوتا ہے، تو یہ ہے سے لکھا جاتا ہے اور ہے پر زبر ہوتا ہے، تو یہ حلال ہوتا ہے نا، لوفل۔ ہرن، تو ہرن میں کیا ہوگا، یہاں بھی ہے کے نیچے سمپلی کیا ہوگا، صرف زیر ہوگا، پھر رے ہوگا، پھر نون ہوگا، تو اسے ملائیے، ہے کا اسی ایلوگراف کا استعمال ہوگا جو ہم پچھلے سلائیڈ میں کیا تھا، اس میں کریں، یہ ہو گیا ہرن، ہے کے نیچے زیر ہے کیسے ہوگا، تو ہے ہوگا، اور اے کے لیے بڑی اے کا استعمال کرتے ہیں، ہے پر زبر ہوتا ہے تو ہے زبر ہے، لیکن جب اسے ملائیں گے تو ہے کی شکل بدل کر کے ایسی ہو جائے گی، تو یہ ہو گیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہے کا ایلوگراف جو ہے جملے کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ اب ہے کا استعمال جو ہے ہم جملے کے اس کو جملہ نہیں لفظ کے بیچ میں کریں گے، جیسے بہن، تو بہن میں بے ہے، پھر ہے، پھر نون ہے، تو یاد کیجئے میں نے پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بیچ میں ہے کا ایلوگراف کیسا بتایا تھا، تو کیا کریں گے، بے کا پہلے ایلوگراف چھوٹی شکل لکھیں گے، پھر ہے کی یہ شکل آئے گی، پھر نون آ جائے گا، تو بے کا ڈاٹ دیجیے، ہے کا یہاں پر آپ ہک لگائیں اور یہ نون لگا دیں، یہ ہو جائے گا بہن۔ تہوار، اردو میں تہوار ہوتا ہے لیکن ہندی میں تیوہار ہوتا ہے، تو ہم تہوار لکھیں گے، تو تہوار کیسے لکھیں گے، تے میں ہے لگائیں گے، تے ہے زیر تے، اور پھر واو علی زبر وا رے ساکن، تہوار۔ تو ہم کیا کریں گے، تے ہے واو کو بہت آسانی سے جوڑ سکتے ہیں، تے یہ مڈل والا ایلوگراف لگے گا ہے کا، اور یہ واو لگ جائے گا، واو کے بعد کوئی لیٹر نہیں لگتا تو واو کے بعد الف کو الگ لکھیں گے، الف کے بعد پھر کوئی لیٹر نہیں ملتا تو رے کو الگ لکھنا پڑے گا، یہ ہو گیا تہوار۔ شہر، تو شہر میں 3 لیٹر ہیں، شین، ہے، رے، تو شہر میں بھی جب 3 مل رہے ہیں تو ہے کا ایلوگراف ویسا لکھا جائے گا جو اوپر کے 2 لفظ بہن اور تہوار میں لگے گا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا شہر۔ شہر کو کا اردو میں بلدہ، نگر، مدینہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر پھر دیکھ رہے ہیں کہ ہے کا استعمال لفظ کے بیچ میں کیا گیا ہے، تو ہم کیسے لکھیں گے، میم، پھر چھوٹی ہے، پھر کاف، یہ مہک ہو گیا، تو میم کی چھوٹی شکل، پھر ہے کی چھوٹی شکل، پھر کاف، یہ ہو گیا مہک، میم زبر ماں، ہے کاف زبر حق، مہک، خوشبو۔ مہم، مہم مت ہوتا ابھیان، تو مہم میں بھی میم ہے اور میم پھر آئے گا، تو پہلے والے میم کو ہم چھوٹی شکل لکھیں گے، پھر بیچ کے ایلوگراف لکھیں گے، پھر یہ پوری میم لکھ دیں گے، یہ ہو جائے گا مہم، میم پر پیش ہے چونکہ میم ہرسو ہے۔ موہوم، تو مو کیسے لکھیں گے، میم میں ہم واو ملا دیں گے تو یہ ہو جائے گا مو، اور ہو، تو یہاں پر ہے کے ساتھ واو بھی لگانا پڑے گا، ہے واو پہ ہو، موہو، میم الگ لکھیں گے کیونکہ واو کے بعد کوئی لفظ نہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ ہا جو ہے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی یہ اس طرح کا لکھا گیا، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ ہے جو ہے واو سے الگ ہے، اس لیے ہے کا یہ ایلوگراف لکھا گیا، لیکن جہاں بیچ میں اگر لیٹرز جڑے رہیں گے تو پھر آپ کو یہ والا ایلوگراف استعمال کرنا ہوگا بیچ میں، اس چیز کو خیال رکھیں گے۔ اب جو ہے کا استعمال یہاں پر لفظ لکھ دیجیے، ٹائپنگ مسٹیک ہے، لفظ کے آخر میں، جیسے آہ، تو جب ہے الگ لکھا جاتا ہے تو اپنی اوریجنل شکل میں لکھا جاتا ہے، تو الف کو آپ چونکہ لیٹر ملائیں گے نہیں اس لیے ہمیں آہ ایسے لکھنا پڑے گا۔ چاہ، چھ زبر چا اور ہے ساکن، چاہ، یہاں بھی ہے پوری شکل لکھا گیا ہے۔ گواہ، تو گواہ میں گاف میں واو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو گاف زبر گا، پھر واو علی زبر وا، گواہ، اور پھر یہ ہو گیا ہا۔ آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا، مدعی سست گواہ چست، تو اس کے کئی معنی ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ جس کا اصلی کام ہے وہ تو لاپرواہی کرے اور دوسرے ضرورت سے زیادہ دلچسپی دکھائیں تب کہتے ہیں، اور اس کا ایک اور معنی ہے کہ ایسا گواہ جو پیسہ لے کر کے جھوٹی گواہی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اسے بھی کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست۔ یہ چاہ مانے کنواں ہوتا ہے، اور چاہ مانے اچھا بھی ہوتا ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا جہاں چاہ وہاں راہ، تو مطلب جس کے لیے دل میں جگہ ہو اس کے ساتھ گزارا بھی ہو جاتا ہے۔ یا اس کا ایک اور میننگ ہے کہ اگر کوئی واقعی کچھ کرنا چاہے، انگلش میں اسے کہتے ہیں ویئر دیئر از اے ول دیئر از اے وے، جہاں چاہ وہاں راہ کو۔ ہے کا استعمال لفظ کے آخر میں، جگہ، اب دیکھیے یہاں پر جو ہے چونکہ گاف کے بعد ہے آسانی سے مل سکتا ہے اس لیے پوری شکل نہیں لکھی جائے گی، جیم کا ایلوگراف، اور یہ جو سب سے آخری شکل میں نے بتایا تھا کہ شوشا کو الٹ کے لکھیں گے نیچے کی طرف، تو یہ ہو گیا جگہ،
وجہ جس کو ہندی میں وجہ کہتے ہیں، اردو میں اس کو وجہ کہتے ہیں، تو یہاں بھی جیم کے ساتھ ہے مل جائے گا، تو جیم کے اس ایلوگراف کا استعمال ہوگا. دیکھیے اس ایلوگراف کا یہ ہے، ہندی میں یہ ہوتا ہے، اردو میں یہ ہوتا ہے، تو یہ میں ہے مل جائے گا. دیکھیے یہ کا ایلوگراف ایسا ہوتا ہے نا، اور ہے کا ایلوگراف ایسے ہوتا ہے. لیکن جب ملائیں گے اس کو تو یہ اس میں کیا تھا، لٹکن نہیں لکھا جاتا، صرف یہ کا دے دیں گے. یہ جو نیچے جو شوشہ نکلا ہوا اسی سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہے لکھا ہوا ہے. نیچے دیے گئے جملوں کو پڑھیں، کوشش کریں آپ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے یہ دال ہے، دال زیر دال، دال لام زیر دل، لام زیر لی، دلی. دلی پڑھیں گے تو دلی لفظ بھی ہے لیکن میننگ میں دلی ایک خوبصورت شہر ہے نہیں، میننگ ہوگا. تو یہ ہے دلی ایک خوبصورت شہر. یہاں ہے کا استعمال دیکھیے ہے نا، ہے یہ زبر ہے. دلی ایک خوبصورت شہر ہے. میں نے پیچھے بتایا تھا یہ کے بارے میں. دیکھیے یہ کیسے لکھا ہوگا، یہ ہے میں نون ملا ہوا ہے، تو دال میں واو ملا ہوا تو ہندو، اور پھر یہ سین مل جائے گا تو ہندوس، تیلی زبر تا، نون ساکن. یہ ہندوستان، یہ کاف کی شکل ہے. اس طرح سے یہ ہو گیا کا، ہندوستان کا. اسے کیا پڑھیں گے، دل کہلاتا ہے. ہندوستان کا دل کہلاتا ہے، کوئی ورڈ نہیں، دل کہلاتا ہے. تو یہاں پر بغیر زیر دیے ہوئے بھی آسانی سے پڑھ لیں گے. یہ ہندوستان کا دل، کاف زبر کا، لام زبر لا، کہلاتا. یہ ہندوستان کا دل کہلاتا ہے. ہاں دیکھیے جگہ جگہ، اس میں کیا جیم گاف ہے کا استعمال کیا گیا ہے. جگہ جگہ، سین زیر سے، لام واو پیش لو، گاف ساکن، لوگ. یہ ہے اور ہے الف ہے. یہاں یہ نون غنہ ہے، یہ ابھی ہم لوگوں نے نہیں پڑھا ہے. جگہ جگہ سے لوگ یہاں آتے ہیں، یہاں بھی نون غنہ کا استعمال ہوا جو ابھی ہم لوگوں نے نہیں پڑھا ہے. مور ہمارا قومی پرندہ ہے، مطلب نیشنل برڈ ہے مور، پیکاک. اس کے بعد مکہ اور مدینہ، مکہ میں بھی ہے کا استعمال ہوا ہے، مدینہ میں بھی ہے کا استعمال ہوا ہے. عرب عین سے استعمال ہوا ہے. کہ مقدس، مقدس مطلب پاکیزہ، تو میم پیشمو، قاف دال زبر قد، اور پھر دال سین زبر دس، مقدس. اور میم شین زبر مش، ہے یہاں کا استعمال ہوا ہے، واپش ہو، مشہور، رے ساکن، مشہور. پھر یہ شہر ہے ہیں. مکہ اور مدینہ عرب کے مقدس اور مشہور شہر ہیں. اب دیکھیے ایک لفظ ہے اردو میں صحیح، ہے نا، جو ہے سے لکھا جاتا ہے، دو ہے سے. ایک صحیح ہم لوگ بولتے ہیں ہندی میں دونوں کو صحیح صحیح بولتے ہیں، لیکن صحیح تلفظ اس کا صحیح ہے. اصل جو صحیح لفظ ہے وہ یہی ہے، اسی سے یہ صحیح بن گیا ہے. دونوں میں کچھ فرق ہے. جب کسی بات کو بتانا ہو کہ یہ چیز صحیح ہے، کریکٹ ہے، درست ہے، جیسے کسی کا آنسر شیٹ ہم چیک کر رہے ہیں اور ہمیں لکھنا ہے کہ آنسر صحیح ہے، تو یہ ہے والا لکھیں گے، بڑی ہے کہ حلوہ والا ہے سے لکھیں گے. جیسے یہ بات صحیح نہیں ہے، یا یہ بات صحیح ہے، یا اب صحیح سمجھ میں آیا. جو چیز کریکٹ ہے اس کے لیے اس صحیح کا استعمال لکھتے ہیں. جیسے جو حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح البخاری تو یہ صحیح، صحیح مسلم تو یہ ہے کا لکھا جائے گا. اور یہ سین سے جو صحیح اور چھوٹی ہے سے لکھا جاتا ہے صحیح، اس میں جب کسی بات پہ زور دینا ہو یا کمپیریزن کرنا ہو تو ایسے موقع پر اس کا استعمال ہوتا ہے. جیسے ایسا ہے تو یوں ہی صحیح، یہاں پر یہ کسی چیز کے کریکٹ کرنے کا یا اس کا سوال ہے. صحیح کسی بات پہ زور دینا، ایسا ہے تو یوں ہی صحیح. یہ مرزا غالب کا یہ شعر سنیے، ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں اپنے، غیر کو تجھ سے محبت ہی صحیح. یہاں پر صحیح کا استعمال دیکھیے. اسی طرح سے صحیح کا ایک اور استعمال دیکھیے، ابھی نہیں پھر کبھی صحیح. تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے صحیح اور صحیح کے بیچ میں چھوٹا سا فرق سمجھ لیا ہوگا. اب دیکھیے کچھ الفاظ ہیں جو لکھنے میں ہندی میں کچھ ایک طرح سے دکھتے ہیں، اردو میں اس کو الگ طرح سے لکھا جاتا ہے، اس کا میننگ بالکل الگ ہوتا ہے. جیسے حل، تو حل کو اگر ہم ہے سے لکھیں گے تو حل ہو جائے گا، مطلب اس کا مطلب سولوشن ہوتا ہے. یا کوئی پرابلم ہے، اس کا مسئلہ حل نکالنا ہے، اس کا یہ تو حل ہوگا. جیسے یہ کوشچن کو حل کرنا، یہ. اور پانی میں یا کسی دو لکوڈ کو جو ہم ملانے کا عمل ہے اس کو بھی حل کہتے ہیں، سولوشن. اور یہ حل چھوٹی حیثیت جو ہے یہ حل ہوتا ہے جو کھیتی میں استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم یہاں پہ دو بار لکھتے ہیں، یہ عین لام میم ہے، یہاں بھی عین لام میم ہے، تو یہاں پہ جو ہے اگر عین کے نیچے زیر دے دیں گے اور لام پر جزم تو علم ہو جائے گا، مطلب نالج. اور اگر جملے کے حساب سے اردو لکھنے میں تو اعراب کا استعمال کیا نہیں جاتا ہے. اور وہ علم بھی ایک ہوتا ہے ورڈ، علم مطلب ہوتا ہے جھنڈا. تو یہ ہو گیا علم جو عین سے، اور علم بھی عین سے لکھا جاتا ہے جھنڈا کے معنی میں. اور ایک علم ہوتا ہے الف لام میم نون، یہ علم معنی ہوتا ہے رنج، دکھ، غم.
الف لام میم، یا میم کو یہ الف پر زبر، لام پر زبر، میم ساکن علم. اسی طرح سے عرب اور عرب، تو یہ الف سے جو عرب لکھا جاتا ہے وہ 100 کروڑ ہوتا ہے، اور جو عین سے لکھا جاتا ہے عرب وہ عرب کنٹری ہے. قمر، قاف سے لکھا جائے گا قمر تو یہ ہو جائے گا چاند، اور کاف سے لکھا جائے گا کمر، یہ تو بہت کلیئر ہے، تلفظ کی ادائیگی میں بہت ڈفرینس ہے. تو یہ کمر ہوتا ہے ویسٹ ہوتا ہے WAIST. تو گول ہے کے بارے میں ابھی ویڈیو جاری ہے، جڑے رہیں انتخاب عمر کے ساتھ، اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں.